بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی اپنے نافرمان بندے کی حفاظت کا عجیب واقعہ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کپڑے دھونے کے لیے دریائے کنارے گیا، یعنی دریائے نیل کے کنارے پر گیا۔ کپڑے دھونے کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا اور موٹا سا بچھو بھاگ کر پانی کی طرف آ رہا ہے۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ جو ہی وہ کنارے پر آیا، یکایک پانی میں سے ایک بڑا سا کچھوا نکلا اور دونوں کی آپس میں آنکھوں میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اور کچھوا جو ہے وہ دریائے کنارے آ گیا اور یہ بچھو اچھل کر اسی کمر پہ بیٹھ گیا۔ اور جیسے ہی بچھو بیٹھا، کچھوا پانی میں گیا اور پانی میں اوپر تیرنے لگا تاکہ بچھو جو ہے وہ آرام سے اس کی کمر پر بیٹھا رہے اور پانی کے اندر ڈوبنے نہ پائے اور مرنے نہ پائے۔ اور وہ دریا کے دوسرے پار جانے لگا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور میں نے تہمت باندھا اور میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ دریا نیل میں پانی اتنا تھا کہ میں تہمت باندھ کے بھی دوسرے پار پہنچ سکتا تھا، اس لیے وہ آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ آخر وہ کچھوا دریا کے دوسرے کنارے پر جا کے ٹھہر گیا اور بچھو نے وہاں سے خشکی میں چھلانگ ماری اور پھر وہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ مجھے اور بھی زیادہ تعجب ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میں بھی تیز اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر کے میں نے دیکھا ایک بہت ہی گھنا درخت ہے جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا ہے۔ یہ بچھو اس کی طرف جا رہا ہے۔ اب مجھے ڈر لگا کہ یہ شاید جا کر اس کے ڈسے گا اور وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ لیکن میں بھی چلتا رہا، وہ بھی چلتا رہا۔ ابھی وہ اس درخت کے قریب پہنچنے والا تھا کہ ایک طرف سے کالا ناگ آیا اور اس نے اپنا پھن پھیلایا اور اچانک وہ اس نوجوان پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا تاکہ اس کے ڈنک مارے۔ اتنے میں یہ بچھو اس کے پاس پہنچ گیا اور اچھل کر اس کے سر پہ بیٹھ گیا اور اس بچھو نے اس کے سر میں ڈنک مارنے شروع کر دیا اور ڈنک مارتے ہی سانپ وہیں ٹھنڈا ہو گیا اور بچھو اپنا کام کر کے واپس بھاگا۔
میں نے اس نوجوان کو جب اس طرح سے اپنی جان بچاتے ہوئے دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے شان میں کچھ اشعار یاد آئے، وہ میں نے پڑھے تو میری آواز سے اس جوان کی آنکھ کھل گئی، اور میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کا انتظام کیا، تو یہاں کا کیسے سویا تھا، کیوں سویا تھا یہاں کر، دیکھ تیری اللہ پاک نے کیسے حفاظت کی۔ تو وہ زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ میں تو بڑا خطا کار سیاہ کار بندہ ہوں، شراب کے نشے میں تو یہاں سویا ہوں، میں تو ایسا نافرمان اور میرا خالق و مالک ایسا مہربان کہ باوجود میرے گنہگار اور خطا کار ہونے کے اور گناہ کے اندر مدہوش ہونے کے بھی انہوں نے میری حفاظت فرمائی۔ اگر یہ سانپ ایک بھی ڈنک مار دیتا تو میں تو ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ اتنی دور سے کس طرح اللہ پاک نے بچھو کو بھیجا اور اس نے کس طرح سے کچھوے سے معاہدہ کیا اور کچھوے نے کشتیاں کام دیا، اور اس طریقے سے بچھو اسی کمر پہ بیٹھ کر کے دوسرے کنارے آیا، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور درخت پہ سے یہ سانپ اترا اور یہ مجھے ڈسنے والا تھا کہ اس نے اپنے ڈنک مار مار کے اس کو ختم کیا۔ اس طرح اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ حضرت جو ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ اپنے کیا پر نادم و شرمندہ ہوا، کہا حضرت آپ کہاں تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مجھ پر بڑا احسان ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اور پھر وہ ان کے ہاتھ پر انہوں نے اس نوجوان نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، کہا کہ حضرت میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، آج میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاروں۔ وہ کیسے اللہ پاک کی حفاظت کرتا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کا انتظام فرمایا۔ تو کہتے ہیں کبھی عام طور پر تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کبھی کبھی کنواں بھی پیاسے کے پاس آ جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے اس کے پاس بھیج دیا، اور ان کی برکت سے اس کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے غیبی اور عجیب انتظام کی برکت سے توبہ کی توفیق دی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں، ورنہ ہم سب جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے یہ، اور اس کی حفاظت کی وجہ سے۔ اگر وہ ہماری حفاظت نہ کریں تو نہ ہم کھا سکیں، نہ پی سکیں، نہ پہن سکیں، نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار خالق و مالک کی دل و جان سے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں شکوہ فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کیسے رحمان و رحیم ہیں، کس طرح سے وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور کس طریقے سے روزی پہنچاتے ہیں۔ روزی کا بھی ایک عجیب قصہ یاد آیا، روزی پہنچانے کا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور ان سے یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا،
اچانک میں نے دیکھا ایک پرندہ بار بار ادھر ادھر سے اڑ کر آتا ہے اور درخت کے اوپر بیٹھ کے تھوڑی دیر پہ چلا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اوپر جا کے دیکھو کیا ہے اوپر، یہ پرندہ یہاں بار بار کیوں آ رہا ہے؟ آیا اس کا گھونسلہ ہے، اس کے بچے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو جب اس پرندے کے آنے میں دیر لگی تو میں اوپر چڑھا، اور کافی اوپر چڑھنے کے بعد جب میں درخت کے اوپر گیا تو میرے ایک کالا ناگ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے اور اندھا ہے اور منہ کھول رکھا ہے اس نے۔ تو یہ جو پرندہ تھا یہ ادھر ادھر سے دانہ چک کر کے وہ اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس طرح اس کالے ناگ کی روزی کا اللہ پاک نے غیب سے انتظام کیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہاں وہ سانپ اور کہاں یہ پرندہ، ان کی کیا آپس میں جوڑ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو روزی پہنچا رہے ہیں۔ اب وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہ درخت سے اتر سکتا ہے، نہ چڑھ سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، اندھا ہے آنکھوں سے۔ اللہ پاک نے اس پرندے کی ڈیوٹی لگا دی، وہ ادھر ادھر سے دانہ اٹھا کر لاتا اور سانپ کے منہ میں ڈالتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو، بندے تو بندے، جانوروں کو بھی کس طرح سے اللہ پاک روزی پہنچاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جو روزی مل رہی ہے وہ من جانب اللہ اسی طرح مل رہی ہے کہ ہم روزی کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے کسی نہ کسی ذریعے سے ایک سے ایک عمدہ اور اعلیٰ روزی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ کھانے کو بھی دے رہے ہیں، پینے کو بھی دے رہے ہیں، پہننے کو بھی دے رہے ہیں، رہنے کو بھی جگہ دے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلنے کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری جان مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرمائے۔ خدا